آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور اور بصری خاکہ پیش کرنے والے تصور سے کرتے ہیں۔ ذرا ایک ایسے دیوائکل بحری جہاز کا تصور کیا جائے جس کا انجن بے پناہ طاقتور ہے اور وہ سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کو چیرتا ہوا غیر معمولی بلکہ ہوش ربا رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، لیکن اس میں کوئی خامی ہے؟ بالکل خامی ہے۔ اس شاندار اور طاقتور جہاز میں ایک بہت بنیادی خامی ہے۔ اس کا نہ تو کوئی متعین رخ ہے اور نہ ہی اس پہ سمت دکھانے والا کوئی قطب نما یعنی کمپس موجود ہے۔ اوہ صحیح، مطلب بغیر کمپس کے وہ بس چلے جا رہا ہے۔ جی، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی نے گاڑی کا ایکسیلریٹر پوری طاقت سے دبا دیا ہو لیکن اس میں سٹیئرنگ وہیل سرے سے غائب ہو اور وہ سیدھا کسی کھائی میں جا گرے۔ ایگزیکٹلی۔ رفتار تو بہت ہوگی لیکن سیدھا کسی کھائی میں گرنے کی رفتار۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض اس طاقتور انجن کی اندھی طاقت اس جہاز کو کبھی بحفاظت کسی منزل تک پہنچا سکتی ہے؟ اگر اس کا سیدھا اور منطقی جواب دیا جائے تو وہ ہے بالکل نہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض ایک بحری جہاز یا کسی بے قابو گاڑی کی فرضی کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر اس بات کو موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آج کی دنیا میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصل حقیقت ہے۔ یعنی اے آئی کی۔ بالکل۔ ٹیکنالوجی کی رفتار اور طاقت اپنی جگہ بے حد متاثر کن ہے، لیکن سمت کے بغیر یہ دونوں چیزیں تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور بالکل بے مقصد بھی۔ آج کی دنیا اسی ڈیجیٹل طوفان کے بالکل دہانے پہ کھڑی ہے، جہاں مشینوں کی یہ بے تحاشا اور اندھا دھند رفتار بظاہر بہت خوفزدہ کر دینے والی لگتی ہے۔ اور اسی خوف اور رفتار کے درمیان تعلق کو سمجھنے کے لیے آج کے اس فکری غوطے یا اس تفصیلی تجزیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا محور ہے وہ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی دلچسپ اور آفق انگیز تحریر ہے جس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت کے دور میں انسانی قطب نما۔ جی، میں نے بھی یہ تحریر پڑھی ہے اور یہ واقعی کمال ہے۔ بالکل، اور اس تحریر میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ روایتی بحث سے ہٹ کر ایک بالکل نیا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بروقت اور اہم تحریر ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مشن بھی یہی ہے کہ اس عام خوف کی جڑوں کو تلاش کیا جائے جو آج کل ہر طرف پھیلا ہوا ہے کہ مشینیں انسانوں پر غالب آ رہی ہیں اور شاید انسان کی ضرورت ختم ہونے والی ہے۔ ایک بہت عام خوف ہے یہ۔ جی، لیکن اس کے برعکس یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ معلومات، ڈیٹا اور الگوریدم کے اس لامتناہی طوفان میں انسان کی وہ مقدس ذمہ داری کیا ہے جسے دنیا کی کوئی بھی جدید ترین مشین، سپر کمپیوٹر یا اے آئی ماڈل نہیں چھین سکتا۔ صحیح۔ تو یعنی یہ بحث دراصل اس ہنگامہ خیز دور میں انسانی وجود کی اہمیت کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ جی بالکل، اس کے انوکھے پن کا احساس دلانے کے بارے میں ہے۔ یہ اہمیت اجاگر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ارد گرد دیکھا جائے تو مصنوعی ذہانت کی ظاہری چمک دمک، اس کے سیکنڈوں میں کیے گئے پیچیدہ کام اور اس کی تیز رفتار دیکھ کر اکثر ذہن مروب ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ اسے کوئی مافوق الفطرت قوت سمجھ لیا جاتا ہے۔ جب ایک چیٹ باٹ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ رپورٹ تیار کر لیتا ہے جس میں انسانوں کو ہفتوں لگ جائیں، یا کوئی اے آئی ماڈل پلک جھپکتے میں کوئی شاہکار تصویر بنا دیتا ہے، تو اس رفتار سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونا ایک حد تک فطری بات لگتی ہے۔ میں خود کئی بار حیران رہ جاتی ہوں۔ خوف فطری ضرور لگتا ہے، لیکن اگر ہم فاروق راشد صاحب کے افکار کی روشنی میں اس خوف کو پرکھیں تو حقیقت کا ایک مختلف رخ سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اپنی تمام تر ظاہری ذہانت اور پیچیدگی کے باوجود اے آئی کی حقیقت محض ایک بے جان فارمولے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک فارمولا؟ جی، یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ٹیکنالوجی یا مشینوں کے پاس بے عیب حساب کتاب تو موجود ہے۔ ان کے پاس دنیا بھر کے اعداد و شمار کا ذخیرہ تو ہے، مگر ان کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت نہیں ہے، واہ! اور اسی بصیرت کی عدم موجودگی کو مصنف نے ایک بہت ہی کاٹدار جملے میں بیان کیا ہے جو سیدھا ذہن پر دستک دیتا ہے۔ جی بتائیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اے آئی کی کل اوقات ڈیٹا اور الگوریدم ہے، رفتار بنا سمت۔ رفتار بنا سمت کمال جملہ ہے۔ جی، اور اس جملے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سپیڈ
اور ڈائریکشن یعنی رفتار اور سمت کے درمیانی فرق کو دیکھنا ہوگا۔ الگوریدم کی رفتار واقعی بجلی سے تیز ہو سکتی ہے اور اس میں موجود ڈیٹا اربوں صفحات پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بے تحاشا ڈیٹا کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس سے دنیا کا کون سا مسئلہ حل کرنا ہے، یہ شعوری فیصلہ صرف ایک انسانی قطب نما ہی کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مشین کی محتاجی کھل کر سامنے آتی ہے۔ بغیر سمت کے مشین کا تیز ترین سفر محض ایک اندھا سفر ہے۔ ایک اندھا سفر، بالکل۔ ایک اندھے سفر میں سواری جتنی بھی تیز ہو، اسے منزل کا تعین کرنے کے لیے ہمیشہ ایک باشعور انسانی رہبر کی ضرورت رہے گی۔ الگوریدم یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی کام تیزی سے کیسے کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کام کرنا کیوں ہے۔ وہ کیوں ہمیشہ انسان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انجن جتنا بھی طاقتور ہو، سٹیئرنگ وہیل بہرحال انسان کے ہی ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ 100%۔ تو یہاں سے تحریر ایک اور دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ مصنف نے انسان اور مشین کے درمیان ایک بہت ہی واضح فکری لکیر کھینچ دی ہے اور ان لطیف صفات کی نشاندہی کی ہے جنہیں کسی بھی ہارڈ ویئر، کسی بھی مائکرو چپ یا کوڈنگ کی زبان میں منتقل کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ جی، وہ 6 صفات جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ جی بالکل، انہوں نے ایسی 6 صفات کا ذکر کیا ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں اشرف المخلوق بناتی ہیں۔ اگر ہم ان پر باری باری بات کریں تو جو پہلی صفت ہے وہ فہم و شعور ہے۔ فہم و شعور۔ یہ محض کتابیں پڑھنے یا معلومات اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ فہم و شعور سے مراد حقائق کی گہرائی میں اترنا اور ان کے پس پردہ چھپے ہوئے اصل معنی کو پانا ہے۔ فہم اور ڈیٹا پروسیسنگ کا فرق بہت واضح ہے۔ دیکھیں، اے آئی صرف پیٹرن دیکھتی ہے، وہ الفاظ کی ترتیب میں مماثلت ڈھونڈتی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر ایک مشین ایک میڈیکل رپورٹ پڑھتی ہے تو وہ سیکنڈوں میں اعداد و شمار نکال کر دے سکتی ہے کہ مریض کی حالت کیا ہے، اس کا شوگر لیول کیا ہے، بلڈ پریشر کیا ہے۔ وہ تو آج کل سمارٹ واچز بھی بتا دیتی ہیں۔ جی بالکل، لیکن وہ مشین اس رپورٹ کے پیچھے موجود اس مریض کے خوف یا اس کے خاندان کی پریشانی کو سمجھ نہیں سکتی۔ مشین پیٹرن سمجھتی ہے جبکہ انسان معنی سمجھتا ہے، اور یہ شعور کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا جا سکتا۔ زبردست۔ اور دوسری صفت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ ہے فراست، یعنی وہ اندرونی سمجھ جو ظاہری ڈیٹا سے کہیں آگے مستقبل کے امکانات کو بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فراست۔ ایک مشین صرف وہ دیکھتی ہے اور اسی بنیاد پر پیشگوئی کرتی ہے جو اسے فیڈ کیا گیا ہے، لیکن انسانی فراست ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے جن کا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہوتا۔ فراست کی بہترین مثال انسانی رشتوں اور کاروباری فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ ایک ماہر تاجر محض پچھلے 10 سال کے گراف دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کے رویوں، حالات کے غیر محسوس اتار چڑھاؤ اور اپنی ایک اندرونی آواز کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کرتا ہے جو بظاہر ڈیٹا کے خلاف ہو۔ یعنی گٹ فیلنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، وہ گٹ فیلنگ، لیکن مستقبل میں وہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے۔ یہ وجدان یا فراست مشین کے الگوریدم کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم تیسری صفت کی طرف آئیں جو کہ دانش ہے، تو یہاں ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی پوچھیں۔ دانش کو عام طور پر تجربے اور علم کا نچوڑ کہا جاتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز سکھاتا ہے۔ اب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اے آئی کے پاس تو پوری انسانی تاریخ، ہر فلسفے اور ہر کتاب کا ڈیٹا موجود ہے، تو کیا اس لحاظ سے اے آئی کے پاس سب سے زیادہ دانش نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت عام لیکن سطحی خیال ہے۔ ڈیٹا ہونا اور اس ڈیٹا کو ہضم کر کے زندگی کا سبق بنانا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ فرق ہے۔ دانش وہ ہے جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام کیا جانا چاہیے۔ واہ، بہت گہری بات ہے۔ مثال لیں، ایک مشین کو اگر کمانڈ دی جائے تو وہ ایک ایسا کیمیکل فارمولا بنا دے گی جو لاکھوں کی جان لے سکے۔ مشین کو اس سے غرض نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ درست اور غلط کا فیصلہ وہ صرف اپنی پروگرامنگ کی بنیاد پر کرتی ہے۔ صحیح، اسے بس ٹاسک پورا کرنا ہے۔ بالکل، لیکن انسانی دانش وہ ہے جو اس پروگرامنگ اور طاقت سے باناتر ہو کر اخلاقی اور انسانی بنیادوں پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام باطل ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دانش زندگی گزارنے سے آتی ہے، صرف معلومات ڈاؤن لوڈ کرنے سے نہیں۔
یہ فرق واقعی بہت بنیادی ہے، اور اسی سے چوتھی صفت جنم لیتی ہے جسے حکمت کہا گیا ہے۔ حکمت جی، حکمت کو علم کا بلند ترین درجہ مانا جاتا ہے۔ اگر حکمت کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ جاننا کہ کس موقع پر، کس وقت، کون سا فیصلہ کرنا عدل اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ ایک اصول سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اصولوں کو حالات کے مطابق اس طرح لچک دینی پڑتی ہے کہ انصاف کے حقیقی تقاضے پورے ہوں۔ حکمت کی یہ بات قانون اور انصاف کے نظام میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ فرض کریں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ایک روبوٹ کو دے دیا جائے، چلیں فرض کر لیتے ہیں۔ تو روبوٹ کا الگورتھم کہتا ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہے تو اسے سزا ملنی ہی چاہیے۔ روبوٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ چوری کرنے والا ایک بھوکا شخص تھا جس نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا۔ اف، یہ تو بہت سخت ہو جائے گا۔ روبوٹ کے لیے قانون بس ایک لکیر ہے، لیکن انسانی حکمت حالات کے اس پس منظر کو سمجھتی ہے۔ حکمت جانتی ہے کہ کہاں قانون کی سختی ضروری ہے اور کہاں رحم اور درگزر کرنا ہی اصل عدل ہے۔ یہ لچک، یہ رحم اور یہ حکمت کسی بھی کوڈ میں نہیں لکھی جا سکتی۔ واقعی یہاں سے گفتگو انسان کے سب سے نرم اور لطیف پہلو کی طرف مڑتی ہے۔ مصنف نے 5ویں صفت احساس بتائی ہے۔ دوسروں کے دکھ، ان کی تکلیف اور ان کی ضرورت کو اپنے اندر محسوس کرنے کی وہ تڑپ جو کسی بھی عمل کو حقیقی معنوں میں انسانی بناتی ہے۔ احساس۔ لیکن آج کل یہ بھی تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اے آئی ایسے گیت، ایسی کہانیاں اور ایسی نظمیں لکھ رہی ہے جو پڑھنے والے کو رلا دیتی ہیں۔ وہ ہمدردی کے الفاظ بولنے والے کسٹمر سروس بوٹس بھی بن چکے ہیں۔ تو کیا مشین واقعی احساس کے قریب نہیں پہنچ رہی؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ محض ایک زبردست نقل ہے، حقیقت نہیں۔ محض نقل؟ جی، ایک اے آئی جب کوئی اداس کہانی لکھتی ہے تو وہ ان الفاظ کی ترتیب کو استعمال کرتی ہے جن کے ساتھ ماضی میں لوگوں نے اداسی کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ وہ شماریاتی امکانات کی بنیاد پر روتے ہوئے چہرے والے ایموجیز کا استعمال کرتی ہے۔ صحیح، یعنی وہ اسٹیٹسٹکس پر چل رہی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس درد بھری کہانی کو لکھنے کے بعد مشین خود کبھی اداس نہیں ہوتی۔ وہ کسٹمر سروس کا باٹ جب معذرت کرتا ہے تو اسے کسی کے نقصان پر واقعی کوئی افسوس نہیں ہوتا، وہ صرف اسکرپٹ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ مشین کے پاس سینسرز ہو سکتے ہیں جو درجہ حرارت ناپ لیں، کیمرے ہو سکتے ہیں جو آنسو دیکھ لیں، لیکن وہ اندر کی وہ تکلیف محسوس نہیں کر سکتی جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے۔ اور یہی احساس آگے چل کر چھٹی صفت کی شکل اختیار کرتا ہے جسے جذبات کہا گیا ہے۔ محبت، خوف، امید اور ایثار یا قربانی، یہ وہ رنگ ہیں جو زندگی کی بے رنگ اور سیدھی سادی تصویر میں روح پھونک دیتے ہیں۔ بالکل، جذباتی تو اصل زندگی ہیں۔ جی، جیسے ایک ماں کا اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے جلتی ہوئی آگ میں کود جانا منطق اور ڈیٹا کے بالکل خلاف ہے۔ 100% خلاف ہے، کوئی مشین ایسا نہیں کرے گی۔ کوئی بھی مشین بقا کے اصولوں کے خلاف جا کر ایسی قربانی نہیں دے سکتی۔ کوئی مشین کسی کی کامیابی پر خوشی سے رو نہیں سکتی اور نہ ہی کسی کے بچھڑنے پر راتوں کو جاگ سکتی ہے۔ ان 6 صفات یعنی فہم، فراست، دانش، حکمت، احساس اور جذبات کا جب اس طرح گہرائی میں تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ انسانی ساخت کے اندر جو کچھ قدرت نے رکھا ہے اسے کسی بھی سپر کمپیوٹر یا لیبارٹری میں تیار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ وہ ڈومین ہے، وہ علاقہ ہے جہاں مشین کا داخلہ ہمیشہ بند رہے گا۔ مشین جتنی بھی ترقی کر لے، وہ ان صفات کی صرف نقد ہی کر سکتی ہے، انہیں اپنے اندر بیدار نہیں کر سکتی۔ اسی بات کو مصنف نے اپنی تحریر میں ایک نہایت خوبصورت اور یادگار موازنے کے ساتھ سمیٹا ہے۔ ایک ایسا جملہ جو اس پوری بحث کو ایک لائن میں قید کر دیتا ہے۔ جی، وہ کون سا جملہ ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اے آئی حساب لگا سکتی ہے مگر وہ محسوس نہیں کر سکتی۔ وہ نقشہ بنا سکتی ہے مگر وہ خواب نہیں دیکھ سکتی۔ واہ کمال! واقعی حساب لگانا یا کیلکولیشن کرنا ایک مشینی عمل ہے، لیکن محسوس کرنا ایک زندہ حقیقت ہے۔ نقشہ بنانا ایک جیومیٹری کا کمال ہے، لیکن اندیکھی دنیاؤں کے مستقبل کے نئے امکانات کے خواب دیکھنا صرف انسانی تخیل کی اڑان ہے۔ یہ موازنہ محض الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اپنی طاقت کا وہ احساس ہے جو آج کل کے انسان کو دلانا بہت ضروری ہے۔
یہ اس خوف کو ختم کرتا ہے کہ شاید کوئی چپ انسان سے بہتر ہو گئی ہے۔ بالکل، لوگ ڈرنے لگے ہیں۔ مشین بہتر حساب لگا سکتی ہے، لیکن انسان کا کمال حساب لگانا نہیں، انسان کا کمال اس کا تخیل اور اس کے خواب ہیں۔ اور جب یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو وہ خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے جو آج کل ہر دفتر، ہر اسکول اور ہر گھر میں پایا جاتا ہے کہ اے آئی سب کی جگہ لے لے گی۔ اس خوف اور مغالطے پر بات کرنا بھی بے حد اہم ہے۔ یہ خیال کہ انسان بالکل بیکار ہو کر رہ جائے گا، اسے دور کرنے کے لیے مصنف نے ایک اور بہت زبردست اور روزمرہ کی مثال پیش کی ہے۔ کون سی مثال؟ قلم اور سیاہی کی مثال۔ اس مثال کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کوئی حریف یا دشمن نہیں ہے جو حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی حلیف، ایک معاون اور ایک اوزار ہے۔ کے لیے اے آئی بالکل اس قلم کی طرح ہے جس میں سیاہی بھری ہوئی ہے۔ وہ سیاہی دراصل دنیا کا لامحدود ڈیٹا ہے۔ صحیح۔ اب قلم کے اندر سیاہی تو موجود ہے، لیکن کیا وہ قلم میز پر پڑے پڑے خود سے کوئی شاکار تحریر، کوئی غزل یا کوئی عظیم مقالہ لکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس قلم کی جنبش، اس کا چلنا ہمیشہ کسی انسانی شعور کے تابع ہی ہوتا ہے۔ قلم خود سے کچھ تخلیق نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک سوچنے والا، خواب دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا انسانی دماغ موجود نہ ہو۔ لیکن اگر اس اے آئی کو ایک معاون قلم کے طور پر استعمال کرنا ہے تو مصنف نے تحریر میں ایک شرط بھی رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شراکت داری کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کو اے آئی کو سیکھنا ہوگا۔ سیکھنا ہوگا۔ یہاں اس سیکھنے کے لفظ کی تشریح تھوڑی طلب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے ہر انسان کو کوڈنگ سیکھنی پڑے گی یا سب کو سافٹ ویئر انجینئر بننا پڑے گا؟ میں تو کوڈنگ نہیں جانتی۔ قلم اور سیاہی کی مثال کو ذرا کھول کر دیکھا جائے تو بات بہت شفاف ہو جاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور باشعور دانشور کے لیے اے آئی بالکل اس قلم کی طرح ہے جس میں سیاہی بھری ہوئی ہے۔ وہ سیاہی دراصل دنیا کا لامحدود ڈیٹا ہے۔ صحیح۔ اب قلم کے اندر سیاہی تو موجود ہے، لیکن کیا وہ قلم میز پر پڑے پڑے خود سے کوئی شاکار تحریر، کوئی غزل یا کوئی عظیم مقالہ لکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس قلم کی جنبش، اس کا چلنا ہمیشہ کسی انسانی شعور کے تابع ہی ہوتا ہے۔ قلم خود سے کچھ تخلیق نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک سوچنے والا، خواب دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا انسانی دماغ موجود نہ ہو۔ لیکن اگر اس اے آئی کو ایک معاون قلم کے طور پر استعمال کرنا ہے تو مصنف نے تحریر میں ایک شرط بھی رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شراکت داری کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کو اے آئی کو سیکھنا ہوگا۔ سیکھنا ہوگا۔ یہاں اس سیکھنے کے لفظ کی تشریح تھوڑی طلب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے ہر انسان کو کوڈنگ سیکھنی پڑے گی یا سب کو سافٹ ویئر انجینئر بننا پڑے گا؟ میں تو کوڈنگ نہیں جانتی۔
قلم اور سیاہی کی مثال کو ذرا کھول کر دیکھا جائے تو بات بہت شفاف ہو جاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور باشعور دانشور کے لیے اے آئی بالکل اس علم کی طرح ہے جس میں سیاہی بھری ہوئی ہے۔ وہ سیاہی دراصل دنیا کا لامحدود ڈیٹا ہے۔ صحیح۔ اب قلم کے اندر سیاہی تو موجود ہے، لیکن کیا وہ قلم میز پر پڑے پڑے خود سے کوئی شاکار تحریر، کوئی غزل یا کوئی عظیم مقالہ لکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس قلم کی جنبش، اس کا چلنا ہمیشہ کسی انسانی شعور کے تابع ہی ہوتا ہے۔ قلم خود سے کچھ تخلیق نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک سوچنے والا، خواب دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا انسانی دماغ موجود نہ ہو۔ لیکن اگر اس اے آئی کو ایک معاون قلم کے طور پر استعمال کرنا ہے تو مصنف نے تحریر میں ایک شرط بھی رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شراکت داری کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کو اے آئی کو سیکھنا ہوگا۔ سیکھنا ہوگا۔ یہاں اس سیکھنے کے لفظ کی تشریح تھوڑی طلب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے ہر انسان کو کوڈنگ سیکھنی پڑے گی یا سب کو سافٹ ویئر انجینئر بننا پڑے گا؟ میں تو کوڈنگ نہیں جانتی۔ قلم اور سیاہی کی مثال کو ذرا کھول کر دیکھا جائے تو بات بہت شفاف ہو جاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور باشعور دانشور کے لیے اے آئی بالکل اس قلم کی طرح ہے جس میں سیاہی بھری ہوئی ہے۔ وہ سیاہی دراصل دنیا کا لامحدود ڈیٹا ہے۔ صحیح۔ اب قلم کے اندر سیاہی تو موجود ہے، لیکن کیا وہ قلم میز پر پڑے پڑے خود سے کوئی شاکار تحریر، کوئی غزل یا کوئی عظیم مقالہ لکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس قلم کی جنبش، اس کا چلنا ہمیشہ کسی انسانی شعور کے تابع ہی ہوتا ہے۔ قلم خود سے کچھ تخلیق نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک سوچنے والا، خواب دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا انسانی دماغ موجود نہ ہو۔ لیکن اگر اس اے آئی کو ایک معاون قلم کے طور پر استعمال کرنا ہے تو مصنف نے تحریر میں ایک شرط بھی رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شراکت داری کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کو اے آئی کو سیکھنا ہوگا۔ سیکھنا ہوگا۔ یہاں اس سیکھنے کے لفظ کی تشریح تھوڑی طلب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے ہر انسان کو کوڈنگ سیکھنی پڑے گی یا سب کو سافٹ ویئر انجینئر بننا پڑے گا؟ میں تو کوڈنگ نہیں جانتی۔ نہیں، سیکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر انسان پروگرامنگ شروع کر دے۔ یہاں سیکھنے سے مراد اس ٹیکنالوجی کی نوعیت، اس کے کام کرنے کے طریقے اور اس کی حدود سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ یعنی اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ بالکل، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جاننا کہ اپنی انسانی حکمت، اخلاقیات اور فہم کو مشینوں کے کام میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے۔
جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے آئی کو سیکھنا ہے تو دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی سے درست سوال پوچھنا سیکھنا ہے، اے آئی کو درست ہدایات دینا سیکھنا ہے۔ پرومپٹنگ جسے ہم کہتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی۔ اگر مشین سے کام لینا نہیں آتا تو وہ طاقتور انجن بیکار ہے۔ اس لیے ٹیکنالوجی سے بھاگنے یا ڈرنے کے بجائے اسے سمجھنا اور اسے انسانیت کے فائدے کے لیے ایک رخ دینا ہی اصل سیکھنا ہے۔ یہاں ایک اور اقتباس پر غور کیا جائے۔ اے آئی انسان کی نہ مخالف ہے نہ ہی متبادل، بلکہ معاون ہے اگر سیکھا جائے۔ زبردست۔ اس مثبت اور جدید سوچ کے پیچھے موجود شخص کا پس منظر جاننا اس پوری گفتگو کو ایک نہایت ہی دلچسپ رخ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ تحریر کسی سلیکون ویلی کے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس کی ہے؟ یہ محمد فاروق راشد صاحب کی ہے، جو پیشے کے لحاظ سے ایک اردو ٹیچر ہیں۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول میں زبان اور ادب پڑھاتے ہیں۔ کمال ہے، ایک اردو کے استاد؟ جی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے طلبہ و طالبات نے ان کی اس ٹیکنالوجی دوست اور مثبت فکری سوچ سے متاثر ہو کر انہیں باقاعدہ اے آئی ایڈوکیٹ کا خطاب دیا ہے۔ واہ، یہ حقیقت واقعی اس پوری گفتگو کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم، سوچ اور فلسفہ کس طرح روایتی سرحدوں اور ڈگریوں کو پار کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک اردو کا استاد جس کا بظاہر کام صرف زبان، قواعد اور ادب کی تدریس سمجھا جاتا ہے، وہ ٹیکنالوجی اور انسانیت کے اتنے گہرے فلسفے کو نہ صرف خود اتنی باریکی سے سمجھ رہا ہے، بلکہ اپنی اس فکری سوچ کو کلاس روم کے ذریعے اگلی نسل تک بھی منتقل کر رہا ہے۔ یہ واقعی بہت متاثر کن ہے۔ یہ چیز اس بات کی امید دلاتی ہے کہ نئی نسل کو مشینوں سے ڈرانے کے بجائے ان کا درست اور بامقصد استعمال سکھانے والے رہنما موجود ہیں۔ ایک استاد کا یہ کردار ہی دراصل وہ انسانی کتب نما ہے جو آنے والے کل کو راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ مثال واقعی امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ اگر اس پوری تفصیلی گفتگو کا اور محمد فاروق راشد صاحب کی تحریر کا ایک جامع نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے اس انتہائی تیز رفتار دور میں مشینوں سے مقابلہ کرنے یا ان سے خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس آج اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنی ان اندرونی صفات کو، جن پر ہم نے بات کی، یعنی فہم، فراست، دانش، حکمت، احساس اور جذبات، انہیں مزید نکھارے اور پالش کرے۔ جی۔ ٹیکنالوجی کی رفتار آنے والے وقت میں آج سے بھی 1000 گنا زیادہ تیز ہو جائے گی، لیکن اس تیز رفتار گاڑی کو کھائی میں گرنے سے بچانے اور کسی بامقصد منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ انسانی شعور اور حکمت کے کتب نما کی ضرورت باقی رہے گی۔ بالکل یہی وہ حتمی پیغام ہے جسے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ انسان ان جدید مشینوں کا غلام نہیں ہے، بلکہ وہ باشعور رہنما ہے جو اس بے پناہ اور اندھی طاقت کو خیر، فلاح اور انسانیت کی بھلائی کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ صحیح۔ مصنف نے اپنی تحریر کے آخر میں ایک بہت ہی کمال کا سوال چھوڑا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انسان اپنی انسانی حکمت کو مشین کی ڈیٹا کی رفتار کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار ہے کہ لگام ہمیشہ انسانی ہاتھ میں ہی رہے؟ یہ سوال ایک بہت گہری ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے کردار کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اسی سوال کی بنیاد پر ایک اور پہلو سامنے آتا ہے جو بہت غور طلب ہے۔ اگر ہم اس پر ذرا دھیان دیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشینیں مستقل نیا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں۔ وہ ہر گزرتے دن بلکہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ خود کو بہتر کر رہی ہیں، اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ جی، وہ تو مستقل سیکھ رہی ہیں۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ انسان بھی اپنے اندر موجود اس انسانی قطب نما کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کرے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنی ہمدردی، حکمت اور احساس کو کتابوں، مشاہدوں اور انسانی رشتوں کے ذریعے مزید تیز کرے۔ اگر انسانوں نے محض سستی کی وجہ سے اپنی ان خاص انسانی صفات کا استعمال چھوڑ دیا، انہیں زنگ لگنے دیا، تو کیا یہ عین ممکن نہیں کہ انسان خود بخود اس تیز رفتار مشینی انجن کا غلام بن کر رہ جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ کیا ہی زبردست اور فکر انگیز نکتہ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً اس تفصیلی تجزیے کے ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک ذہنوں میں گونجتا رہے گا اور سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ اسی گہری سوچ اور معلوماتی تجزیے کے ساتھ آج کے اس فکری غوطے کا ایک مسکراہٹ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بھرپور اور یادگار فکری نشست تھی۔
آنے والے وقت کے لیے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ہر کوئی اپنے اندر کے انسانی قطب نما کو ہمیشہ روشن، بیدار اور اپڈیٹ رکھے۔ جی بالکل۔ تو ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔